السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کراچی کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ سنانے جا رہی ہوں جسے سننے کے بعد 50% ویورز اس واقعے پر یقین ہی نہیں کریں گے، مگر یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ مجھے ہمارے قریبی عزیز نے سنایا ہے، مگر انہوں نے اپنا نام پوشیدہ رکھنے کی درخواست کی ہے، اس لیے میں ان کا نام اس پورے واقعے کے دوران نہیں لوں گی۔ تو چلیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں خوفناک واقعہ، جو ان کی آپ بیتی تو نہیں مگر اس قدر حیران کن ہے کہ وہ اسے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی بھلا نہیں پائے ہیں۔ یہ 2012 کی بات ہے۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں شدید خوف و ہراس کی فضا قائم تھی، اور عورتیں اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے بہت ڈرنے لگی تھیں۔ گھر سے نکلنا تو دور کی بات ہے، عورتوں نے اپنے گھر کے صحن میں نکلنا بھی بند کر دیا تھا۔ دوپہر 12 ساڑھے 12 کا وقت تو بہت ہی عذاب ہوتا تھا۔ اگر انہیں آسمان پر کوئی چیل اڑتی دکھائی دے جاتی تو وہ عورتیں ڈر کے مارے اپنے چہرے کو چھپا کر رونے لگتی تھیں۔ اب ایسا کیوں تھا؟ آئیے اس کی اصل حقیقت جانتے ہیں۔ ابراہیم حیدری ایسا علاقہ ہے جہاں اکثریت مچھیروں کی ہے۔ کیونکہ سمندر بالکل ساتھ ہی ہے، اس لیے اکثر لوگوں کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا اور انہیں فروخت کرنا ہے۔ دن کے وقت اکثر مرد اپنی عورتوں کو گھر میں چھوڑ کر مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں۔ یہ جب کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، ان دنوں بھی سمندر چڑھا ہوا تھا اور مچھلی کا کاروبار خوب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ مردوں کو بہت دیر تک ساحل پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے رکنا پڑتا تھا، اور عورتیں اپنے گھروں میں اکیلی ہوتی تھیں۔ انہی دنوں ایک چیل آسمان میں اکثر دوپہر 12 ساڑھے 12 بجے کے وقت گشت کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ دوپہر کے وقت تو گرمی کے موسم میں بہت چیلیں دکھائی دیتی ہیں، مگر جب وہ چیل آتی تھی تو اس وقت ساری چیلیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی تھیں۔ وہ چیل تنہا آسمان پر ادھر سے ادھر گشت کرتی رہتی تھی اور اپنی مخصوص آواز میں شور مچاتی ہوئی آدھے ایک گھنٹے بعد واپس چلی جاتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد آسمان دوبارہ چیلوں سے بھر جاتا تھا۔ شروع میں تو کسی نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی، پھر ایک دن دوپہر 12 بجے وہ گشت کرتے کرتے ایک جگہ رک کر تھم گئی۔ اس نے ایک گھر کے صحن میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ دوبارہ اڑنا بھول گئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ جب اس کے باپ اور بھائی کام سے واپس آئے تو انہوں نے اس کی لاش دیکھی، جو بہت بری حالت میں تھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے خوف زدہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ اس کی گردن پر کسی کے دانتوں کے نشان تھے، اور اس کا رنگ بالکل لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا اس کے بدن کا سارا خون کسی نے نکال لیا ہے۔ اس کے چہرے پر کسی جانور کے پنجوں کے ایسے نشان تھے کہ اس کا پورا چہرہ ادھڑ کر رہ گیا تھا۔ یہ ان وارداتوں کا آغاز تھا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے کئی لڑکیاں موت کا شکار ہونے لگیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس چیز میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اب لوگوں نے اپنی عورتوں کو سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ دوپہر کے وقت اپنے کمرے سے ضرورت کے لیے بھی باہر نہ نکلیں۔ عورتوں نے بالکل اپنے کمروں سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ دوپہر 12:30 بجے کا وقت تھا۔ میں ساحل سمندر پر مچھیروں کے درمیان کھڑا ہوا تھا۔ وہاں میں نے ایک بنگالی کو دیکھا۔ وہ قد کاٹ میں بہت کم تھا اور اس کی داڑھی بھی عجیب طریقے سے اگی ہوئی تھی۔ چہرے پر کہیں بال تھے اور کہیں نہیں۔
اس نے سر پر سفید رنگ کی دھاگے والی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ دوسرے لوگ مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے، مگر وہ سمندر کی طرف رخ کر کے پتہ نہیں کیا بڑبڑانے جا رہا تھا۔ ساحل پر مچھروں کا اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کے زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ اچانک سمندر نے جوش مارا اور ایک بڑی سی لہر اس کی طرف آئی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے مچھیرے نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمندر سے دور کرتے ہوئے سمجھایا کہ یہاں کھڑا نہ ہو۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا کہ اگر وہاں کے لوگ اس چیل کی موت چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو مجھ سے تعاون کرنا پڑے گا۔ وہ مچھیرا اس بنگالی کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اس درندے سے تو کیسے ٹکرائے گا، تو خود 1.5 پسلی آدمی ہے۔ اس بنگالی نے غراتے ہوئے جواب دیا، خبردار، اگر کسی نے ہنسنے کی کوشش کی تو میں یہیں کھڑے کھڑے بتا سکتا ہوں کہ وہ کس گھر میں ہے۔ وہ سامنے والی گلی دیکھ رہے ہو نا، جس کے گھر پر تالا پڑا ہوا ہے، وہ اس بند دروازے کے پیچھے ہے، اور وہاں ایک عورت اور ایک مرد ہے، جبکہ 2 مرد باہر پہرا دے رہے ہیں۔ ان 2 کو تو میں گردن سے دبوچ لوں گا، مگر جو باہر ہیں ان کو قابو کرنا تم لوگوں کا کام ہے۔ جیسے ہی میں اس عورت اور مرد کی گردن پکڑوں، تم سب کو بس پہلے کلمے کو بلند آواز میں دہراتے جانا ہے۔ اس طرح شیطان غالب نہیں آ سکے گا۔ لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر اس کے پاس جا کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس نے ایسی بات کی تھی کہ ہم سب حیران ہو گئے تھے۔ ہم بھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنی پکی خبر کیسے دے رہا ہے۔ اب لوگوں کو تجسس ہو رہا تھا۔ اس نے سختی سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اس درندے کا خاتمہ کر دوں تو میرے پیچھے چل پڑو۔ یہ کہہ کر وہ بڑی شان سے آگے بڑھ گیا۔ اسے پورا یقین تھا ہم اس کے پیچھے آئیں گے، اور واقعی ہم اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ اس گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ دروازے پر ایک موٹا سا تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس تالے کو دیکھتے ہوئے وظیفہ کرنا شروع کیا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ تالا کسی بوسیدہ کاغذ کی طرح بکھر کر رہ گیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مگر واقعی میں وہ بنگالی خدا کا کوئی نیک بندہ تھا جسے ہم نے پہچاننے میں بھول کی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور دروازے کو ایک دھکا مارتے ہوئے اندر چلا گیا۔ سامنے ایک مرد اور ایک عورت حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے فوراً ان دونوں کی گردن دبوچ لی اور پھر چیخ کر بولا، فوراً کلمہ پڑھنا شروع کرو۔ ہم سب کو جیسے اچانک ہوش آ گیا۔ ہم نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا اور وہ بھی وظیفہ کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت اور مرد کی شکل تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور وہ چیل کی صورت میں انسان دکھائی دینے لگے۔ ان کا حلیہ یاد کر کے ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے جا رہے تھے اور وہ عورت اور مرد راکھ ہو کر بکھر گئے۔ ان کی دردناک چیخیں کان کے پردے پھاڑنے والا شور پیدا کر رہی تھیں۔ جب وہ بالکل راکھ کی طرح بکھر گئے تب اس بنگالی نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑ کر گلی کا رخ کیا اور 2 مردوں کو پہچان کر ان کے ساتھ بھی بالکل وہی سلوک کیا۔ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا جس نے ایک ہی دن میں اس علاقے کے لوگوں کو 4 بدترین جادوگروں سے نجات دلائی تھی۔ جب ہم نے بہت زیادہ زور دیا تو اس بنگالی نے ہمیں بس اتنا ہی بتایا کہ یہ لوگ کالے جادو کے بہت پہنچے ہوئے عامل تھے، جنہوں نے اپنے گروہ کی ہوس پوری کرنے کے لیے کئی عورتوں کی بلی چڑھائی تھی۔ اگر وہ بنگالی اس وقت پر نہ پہنچتا تو ایک اور لڑکی اپنی آبرو اور جان سے جاتی۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو تھر تھر کانپنے لگتا ہوں۔ کسی رات اگر مجھے یہ سب یاد آ جائے تو میری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔
میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس دن وہ غیبی مدد وہاں کے لوگوں کو نہ ملتی تو خدا جانے اس علاقے میں آج ایک بھی عورت زندہ ہوتی یا نہیں۔ سو ویورز، یہ تھی ہمارے ایک جاننے والے کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ کسی خوفناک واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔